خدیجہ سلام اللہ علیہا دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں تو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں ان کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو۔ 3 بیٹیاں تاریخ میں بڑی مظلوم گزری ہیں، ایک ہے خدیجہ کی بیٹی فاطمہ، ایک ہے فاطمہ کی بیٹی زینب، اور پھر ہے حسین کی بیٹی سکینہ۔ یہ 3 مظلوم بیٹیاں ہیں تاریخ کی، جن سے بڑھ کر کوئی مظلوم بیٹیاں نہیں گزری تاریخ میں۔ ہائے ہائے جب خدیجہ دنیا سے رخصت ہوئیں اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن باقی تمام فرائض حضور مکرم نے انجام دیے۔ جنت المعلیٰ میں بی دفن ہے، جہاں ابو طالب بھی مدفون ہے، جہاں حضرت عبد المطلب بھی مدفون ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے جنت البقیع کو جہاں مسمار کیا، تو جہاں فاطمہ کا حرم مسمار ہوا وہاں ان کی ماں خدیجہ الکبریٰ کا حرم بھی مسمار ہوا۔ نہ ماں کی کوئی قبر اور حرم اور زری ہے، نہ بیٹی کی کوئی زری اور قبر ہے، فقط قبر کا نشان ہے، گنبد تو کوئی نہیں۔ خدیجہ الکبریٰ کو حضور مکرم دفن کر کے جب واپس پلٹے تو روایت میں ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا گھر میں فریاد کر رہی تھی، گھر میں فریاد کرتے ہوئے کہتی تھی کہ بابا آپ میری ماں کو کہاں چھوڑا ہے۔ شیب ابی طالب کی روایت پڑھوں، شیب ابی طالب جہاں اس بی بی نے 3 سال گزارے رسول اللہ کے ساتھ، تو بالکل یہ وہ زندان شام والی کیفیت تھی یہاں پر۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا زندان شام میں، ویسے ہی بی بی فاطمہ تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ 2 برس سے لے کر 5 برس تک۔ یہ 3 سال بی بی فاطمہ نے اپنی ماں کے ساتھ شیب ابی طالب میں گزارے، جہاں نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، کچھ اتنا مل گیا کہ جو جسم و جان کے رشتے کے لیے کافی ہو، اس کے علاوہ۔ اور حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں کے لیے تاریخ میں لکھا ہے، کیا احسان ہے واقعاً اس بی بی کا، حضرت خدیجہ کے رشتہ داروں کے لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اپنی جان خطرے میں ڈال کر کبھی کبھار کھانا پہنچایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیب ابی طالب میں۔ اس کے علاوہ ایک کیفیت یہ آئی کہ پھر کھانا ختم، پانی ختم، تو جڑی بوٹیوں کو نکال کر جو ان کی نمی تھی انہیں چوس کر کچھ اپنے آپ کے لیے پانی کا اور تازگی کا اہتمام کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک زہریلی جڑی بوٹی وہ حضرت خدیجہ، رسول اللہ تو علم رسالت سے سب جانتے ہیں لیکن دنیا کے اسباب یہی تھے، جب خدیجہ کی اولادوں کو زہر دے کر مارا گیا ہے، چاہے وہ مولا موسی کاظم ہوں یا امام رضا ہوں، ان سے پہلے مولا محمد باقر ہوں، مولا جعفر صادق ہوں، سب خدیجہ کی اولادیں تھیں جو زہر سے ماری گئیں، تو پھر ان کی ماں زہر سے کیسے نہ جاتی؟ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے ایک جڑی بوٹی ایسی کھا لی کہ جو زہریلی تھی، جس کی وجہ سے بی بی کی شہادت واقع ہوئی کہ شیب ابی طالب سے باہر آئیں اس انداز میں کہ میں نے کچھ علماء سے تو یہاں تک سنا ہے کہ گویا اب چل نہیں سکتی تھی بی بی کو اٹھا کر لایا گیا جیسے گویا ایک میت لائی جاتی ہے۔ یہ خدیجہ کے مصائب ہیں، اللہ اکبر۔ تو بی بی فاطمہ زہرا فریاد کرتی تھی کہ بابا آپ میری ماں کو کہاں چھوڑ آئے۔ اس وقت جبرائیل نازل ہوا اور تسلی دی، کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہلوا رہا ہے، اور درود و سلام کے بعد اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے کہیے کہ خدیجہ جنت کے ایک محل میں ہے، جن کے دائیں جانب آسیہ کا محل ہے، بائیں جانب حضرت مریم کا محل ہے۔ اللہم السلام و منک السلام و علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی جانب ساری سلامتی ہے، اسی کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے، اسی کی طرف سلامتی ساری واپس پلٹتی ہے۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ کی وصال پر حضرت فاطمہ زہرا کو تسلی دی گئی۔ میں کہتا ہوں کاش کوئی زندان شام میں بھی ہوتا، سکینہ کو تسلی دینے والا۔ سکینہ کو تسلی ایسے دی گئی کہ کبھی شمر کا تماچا تھا، کبھی عمر سعد کا کوڑا تھا۔ ہائے ہائے میں نے کہا نا یہ بیٹیاں بڑی مظلومہ ہیں۔ جب خدیجہ رخصت ہوئی تو فاطمہ 5 برس کی تھی، جب فاطمہ دنیا سے رخصت ہوئی تو زینب 5 برس کی تھی۔ جنت سے ایک کفن روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے لیے نازل ہوا تھا حضور مکرم کے پاس۔ جب کفن کا اہتمام نہ ہو سکے تو جنت سے کفن نازل ہوتا ہے ان ہستیوں کے لیے۔ لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ، یہ فقط حسین ابن علی کا وہ امتحان ہے کہ حسین کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن کربلا کی جلتی ریت پر رہا۔ میں امام حسین کا ذکر اس لیے بھی کر رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، جب پیاس لگے تو کہنا السلام علی الحسین، جب افطار کے وقت پانی دیکھنا تو یاد کرنا حسین کے اس وقت کو کہ جب 6 ماہ کا بچہ ہاتھ میں تھا۔ حسین نے اس وقت آپ شیعوں کو یاد کیا ہے، فرمایا یا شیعتی مہما شربتم مع عذب فاذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، اے میرے شیعوں اگر کبھی میٹھا پانی مل جائے تمہیں
تو تم حسین کی پیاس کو ضرور یاد کرنا. کبھی کسی غریب کا ذکر ہو تو حسین کی غربت پر ضرور رونا. پھر فرمایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، کاش تم عاشور کے دن ہوتے تو تم دیکھتے. کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، کیسے حسین 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا، کوئی پانی پلانے والا نہیں تھا. 3 بھال کا تیر چلا، فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ حسین کے ہاتھ میں پلٹ گیا. حضرت فاطمہ بنت اسد کی جب وفات ہوئی تو میں نے عرض کیا حضور مکرم خود قبر میں اترے، اہتمام کے ساتھ دفن کیا. یاد ہے کچھ جب بی بی فاطمہ زہرا دنیا سے گئی نا تو علی ابن ابی طالب قبر زہرا پہ بیٹھ کر مرثیہ پڑھتے تھے. کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کے بعد سیدہ کی جدائی اس بات پر دلیل ہے کہ اس دنیا میں کوئی دوست کسی دوست کے پاس باقی نہیں رہتا، علی تنہا ہو گیا. ایک روایت اور حضرت خدیجہ کے لیے سن لو، میں بات اختتام تک پہنچا رہا ہوں. روایت ملتی ہے کہ جب حضرت حجت تشریف لائیں گے، یہ روایت ان کے ظہور کے بعد کی بھی ہے، بعض جگہوں پر قیامت کے لیے لکھی بھی ہے، تو مقام عدل پر رسول اللہ تشریف لائیں گے زمانہ رجعت میں تمام ائمہ کے ساتھ، اور مسجد کوفہ میں حضور تشریف فرما ہوں گے اور کہیں گے کہ کون ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا وہ آج آئے اور آج یہاں سے انصاف ہوگا. اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ آئیں گی اور پوچھیں گی کہ یا رسول اللہ میں اس امت کی ماں تھی تو کیا میں نے ماں بن کر نہیں پالا تھا اس امت کو؟ رسول اللہ کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس امت کو ایسے ماں بن کر پالا کہ جو حق مادری تھا وہ آپ نے عطا کیا اور آپ نے پورا کیا. اس وقت حضرت خدیجہ ایک لاشا سامنے رکھیں گے جو ان کے نواسے محسن کا لاشا ہوگا اور فرمائیں گی کہ یا رسول اللہ میرے اس نواسے کا قصور کیا تھا جو دنیا میں آنے سے پہلے میری بیٹی کے شکم میں مار دیا گیا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے بی بی خدیجہ آپ حضرت محسن کے لاشے کو لے کر آئیں تو فاطمہ الزہرا محسن کے لاشے کو کیوں نہ لائیں؟ اس لیے کہ سیدہ کے ہاتھ میں علی اصغر کا لاشا ہوگا. جب نانی آئی ہیں تو نواسے کے لاشے کو لے کر، اور فاطمہ آئی ہیں پوتے کے لاشے کو لے کر، اور فرمائیں گی یا رسول اللہ اے میرے بابا میرا پوتا کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. آخری جملہ یہ ہے، ایک ہاتھ آگے بڑھائیں گی جہاں عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوں گے اور فرمائیں گی کفا لاجل ھذا المقام الیدان مقطوعتان من ابنی العباس، میری امت کی شفاعت کے لیے کافی ہیں عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو. یہ روایت آپ نے سن لی. شب جمعہ ہے، ایک فقرہ مجھے کہہ لینے دیجیے، پھر کبھی اللہ جانے کب ملاقات ہو آپ سے. میں نے حضرت خدیجہ کا ذکر، بی بی فاطمہ بنت اسد کا ذکر ہو گیا مصائب میں جتنا میری بساط اور اوقات تھی، اور آپ رو چکے. شب جمعہ کے حوالے سے ایک جملہ مرحومین کے احصال ثواب کے لیے. ایک ہمارے بزرگ عالم تھے ملا عباس مازندرانی، وہ پہنچے کربلا شب جمعہ، پیدل چل کر گئے تھے کئی دنوں کا سفر کر کے. آج تو جب مومنین جاتے ہیں نا تو موقف لگے ہوتے ہیں، وہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب گئے تھے کہ جب کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا تو تنہا. جب وہاں پہنچے تو مولا حسین کی زری کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ مولا شب جمعہ ہے. تو جب کوئی کسی کے حاضری دیتا ہے تو اپنی بات تو بعد میں کرتا ہے، اگر اس کے یہاں کوئی میت ہوئی ہو تو پہلے پرسہ پیش کرتا ہے. لیکن اے مولا جس کے گھر میں ایک میت ہوئی ہو تو ایک پرسہ ہوگا، جس نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھائے ہوں. تو مولا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس شہید کا پرسہ آپ کو پیش کروں، کیا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا پرسہ دوں یا علی اصغر کے زخمی گلے کا پرسہ دوں؟ تو مولا اب دیکھو شہادتیں تو ساری عاشور کے دن ہوئی ہیں، لیکن کس خطیب میں یہ دم ہے کہ ایک ساتھ ساری شہادتوں کو پڑھ سکے؟ تو ایک دن حضرت قاسم سے منسوب ہے، ایک دن ابوالفضل عباس سے منسوب ہے. جو ہم پڑھ نہیں سکتے ایک ساتھ، وہ حسین نے ایک دن میں اٹھائے تھے لاشیں. صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ، السلام علیہ ابن رسول اللہ. تو ملا عباس کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کی زری کے سامنے کھڑا ہوں، میں مرثیے کی کتاب کھولتا ہوں، جس شہید کا مرثیہ آئے گا میں وہ پڑھ دوں گا. تو جیسے ہی انہوں نے کتاب کو کھولا تو شبیہ رسول علی اکبر کا مرثیہ سامنے آ گیا. تو شب جمعہ تھی اور ملا عباس نے علی اکبر کا مرثیہ پڑھنا شروع کیا. اب میں شہادت اکبر نہیں پڑھوں گا، آپ آ چکے ہیں مجلس میں، گریہ بھی کر چکے ہیں، لیکن نام علی اکبر فقط گریہ کے لیے کافی ہے، کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ ذیشان الجوادی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ اکبر فقط چلے ایسے تھے کہ ایسا لگا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. کہتے ہیں میں نے علی اکبر کے مصائب شب جمعہ پڑھے زری امام حسین کے سامنے. اب میں فرش عزا سے دعا کر رہا ہوں اپنے لیے، آپ کے لیے، کہ پروردگار تو ہمیں حسین کی زیارت شب جمعہ نصیب فرما کربلا معلیٰ میں.
اللہ تعالیٰ کا اذن ہوا مجھے چند دنوں بعد پہنچنا ہے کربلا معلیٰ، انشاءاللہ اب سب زیارت میں رہیں گے۔ 21 رمضان مجھے توفیق ہوئی تو مولا علی کے حرم میں، اور شب 23 رمضان شب قدر کربلا معلیٰ حسین کے حرم میں، تو ایک سلام اجتماعی آپ سب کی جانب سے میرے ذمہ رہا۔ تو ملا عباس کہتے ہیں میں نے علی اکبر کے مصائب پڑھے اور میں واپس پلٹا، بہت گریہ ہوا، تو میں نے خواب میں شب جمعہ ہی امام حسین علیہ السلام کو دیکھا۔ حسین نے کہا ملا عباس تیرا شکریہ، تو نے مجھے میرے حرم میں علی اکبر کا پرسہ دیا، تو میں تجھ سے 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جب تو اپنے شہر واپس جانا تو وہاں ایک شخص کا نام لیا کہ وہ میرا شیعہ رہتا ہے، اسے جا کر کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے۔ تو ملا عباس نے تڑپ کر کہا مولا ساری دنیا تو آپ کو سلام کہنے آتی ہے، آپ نے اسے سلام کہا ہے؟ کہ اس لیے کہ جب بھی کہیں میرے نام کی مجلس ہوتی ہے تو وہ میرے عزاداروں کی جوتیوں کو سیدھا کر کے رکھتا ہے، اس سے کہنا حسین نے تجھے سلام کہا ہے۔ اور اے ملا عباس آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، خدا کسی غم میں نہ رولائے، کربلا جانا نصیب کرے، ایک طرف بین الحرمین غازی کا حرم، دوسری طرف حسین کا حرم۔ کہ ملا عباس شب جمعہ آئندہ کبھی میرے حرم میں علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ تو میں نے کہا مولا کیا غلط پڑھ لیا، خطا ہو گئی؟ کہا نہیں تو نے ٹھیک پڑھا، لیکن ہر شب جمعہ مدینہ سے میری ماں فاطمہ الزہرا میری زیارت کو آتی ہے، جب سے تو نے علی اکبر کے مصائب پڑھے ہیں سیدہ کو غش آ گیا، دادی نے پوتے کے مصائب سنے غش آ گیا۔ سلام علی الحسین، فرش اعزاز سے اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ۔